السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر فرمایا لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے وہ اس پر 4 گواہ؟ کس پر؟ اس جھوٹے الزام پر، اپنی بات کی سپورٹ میں۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب نہیں وہ لائے گواہ، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ہم الکاذبون، وہ خود جھوٹے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا میں ملوث قرار دینے کی بات کرے تو اسے اپنے دعوے کے ثبوت میں 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور اگر نہیں تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ 4 گواہ نہیں لائے تو یہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کسی کے خلاف ایسی کوئی بات کرے تو پھر اس کی بات جب تک اس کی تصدیق اور تحقیق نہ ہو نہیں ماننی چاہیے، خواہ وہ درست ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی بات سنی، فوراً اس کو یقین کر لیا، تحقیق نہیں کی، پھر اس کے اوپر ایکشن لینا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فساد، خرابی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم، البتہ چھو جاتا تم کو، لگ جاتا تم کو، فی ما افضتم فیہ، اس میں جو تم نے پھیلایا یا مشہور کیا یا بات منتشر کی، عذاب عظیم، بڑا عذاب۔ جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آئے، قوم نوح پر، عاد پر اور سمود پر، ایسی ہی آفت تم پر بھی آ سکتی تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اس نے تمہیں ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ مسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھو جانا، یعنی لگ جانا، پکڑ لینا۔ اور افضتم کا لفظ فا یا ضاد سے ہے، ثم افیدوا من حیث افاد الناس، پیچھے پڑ چکے ہیں۔ فیض اور فیضان اسی سے ہے۔ اور افاظ فی الحدیث کا معنی ہوتا ہے بات سے بات نکالتے ہوئے آدمی کہیں سے کہیں جا پہنچے، بات کا بتنگڑ بنانا۔ لمسکم، چھو جاتا تم کو، عذاب عظیم، بڑا عذاب، کس لیے؟ بوجہ تمہارے بات پھیلانے کے، بات کے بتنگڑ بنانے کے۔ بات بس کتنی تھی کہ وہ پیچھے رہ گئی تھی، اور جو شخص آن ڈیوٹی تھا اس نے ان کو جگہ پر پہنچا دیا، بس صرف اتنی سی بات تھی۔ لیکن شیطان کے وسوسوں نے اس چھوٹی سی بات کو کتنا بڑا بنا دیا۔ اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ بعض باتیں محض باتیں ہوتی ہیں لیکن ان کے انجام اور نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور خاص طور پر کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے کی بات۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم لیتے جا رہے تھے اس کو اپنی زبانوں کے ساتھ۔ تلقون کا لفظ پیچھے پڑھا آپ نے، کیا کہاں؟ فتلقى آدم من ربہ کلمات۔ تو تلقی کیا ہوتا ہے اور تلقی کیا ہوتا ہے، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ لام قاف یا، لقیہ۔ لقیہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا، اور تلقی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بصیرت سے ادراک کرنا، کسی چیز کے پاس پہنچ کر اس کو لینا۔ اس تلقونہ بألسنتکم، جب تم لیتے جا رہے تھے اس کو اپنی زبانوں سے، یعنی بعض سے روایت کر رہا تھا۔ وتقولون بافواہکم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیس لکم بہ علم، جو نہیں تھا تمہارے لیے اس کا کوئی علم، جس بات کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، حقیقت پتہ نہیں تھی، اس کو تم بے سوچے سمجھے آگے بڑھا رہے تھے۔ وتحسبونہ ہینا، اور تم سمجھ رہے تھے اس کو معمولی بات، چھوٹی بات، آسان بات، ہلکی بات۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم،
اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. کس کی طرف اشارہ؟ کس بات کی طرف؟ الزام کی طرف اشارہ کہ اس الزام یا بہتان کو تم معمولی بات سمجھ کر سن رہے تھے اور آگے بتا رہے تھے، حالانکہ یہ اللہ کے نزدیک چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی. بڑی کیوں تھی؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر بات آ رہی تھی اور بالکل ایک جھوٹی بات تھی. تو کسی پہ جھوٹا الزام چھوٹی بات نہیں ہوا کرتا. بے سوچے سمجھے جھوٹ لے لینا اور بلا تردد بلا تحقیق اس کو آگے پہنچانا اور پھر اس کام کو معمولی بات سمجھنا، یہ کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑی بات قرار دے رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کا جو کردار بہت کمزور ہو گیا ہے، اس میں ایک نمایاں بات یہ نظر آتی ہے کہ بعض اوقات ہر سنی سنائی بات کو سچا مان لیا جاتا ہے اور پھر اس کو سچ مان کے آگے پھیلا دیا جاتا ہے. اس غلط بات کو آگے پھیلانا ہم نیکی سمجھتے ہیں اور بعض اوقات اس کی جو شدت ہے یا اس کا جو نقصان ہے یا اس کے جو انجام ہے اس کو ہم کوئی بڑی چیز بھی نہیں سمجھتے. تو یہ ایک بہت عام بات ہے اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ عام روزمرہ زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہمارے آس پاس ہوتی ہیں اور ہم سب اس کو دیکھتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں اور اس پہ توجہ بھی نہیں کرتے. تو بنیادی طور پر یہاں جھوٹ سننا، جھوٹ کا پھیلانا، اسے بہت بڑی بات کہا جا رہا ہے. خواہ وہ کسی کی ذات پر جھوٹا الزام ہو یا کسی قوم پر ہو یا کسی پر بھی ہو، یعنی کسی انسان پر ہو یا کسی قوم پر ہو، سبھی غلط ہے. کوئی مثال؟ کون کون سے جھوٹ ہیں جو ہم بغیر تحقیق کے آگے پھیلاتے چلے جاتے ہیں؟ ایک دن مجھے ایک لڑکی نے ای میل بھیجی جس کو میں کافی عرصے سے جانتی ہوں، اور اس میں یہ تھا کہ جیسے 786 بسم اللہ کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ انیشلی ایک موکری تھی مسلمانوں کے لیے. مسجد جو ہے ماسک نہیں یوز کرنا چاہیے کیونکہ پتہ نہیں کیا ریزن. مکہ کو مکہ نہیں اسپیل کرنا چاہیے کیونکہ مکہ از یوزڈ فار اے پب، اور اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں. تو میں نے اٹ واز اے ویری بگ لائک اے چین میل جو کہ کافی لوگوں کو بھیجی ہوئی تھی، اینڈ سب جو ریسیپینس تھے ان کو میں جانتی تھی. تو میں نے واپس رپلائی بھیجا کہ ڈز اینی ون نو اباؤٹ اٹس ریالٹی ایز ان واٹس دا سورس اور اوتھینٹیکیشن. اینڈ ون پرسن ریپلائڈ، اور انہوں نے جو ہے ایک ایک ورڈ کے انالیسس میں کہا کہ ماسک اس طرح آیا تھا اور مکہ جو ہے اٹس ناٹ یوز فار پب اور لائک پلیس ویئر اڈلٹری اور فورنیکیشن از کامن بٹ اٹس یوزڈ فار لائک جو اس کا اصل مطلب تھا. تو انہوں نے پراپر دلیل کے ساتھ پورا رپلائی بھیجا. تو آئی واز شاکڈ کہ وہ اتنی پہلے سے ای میل بھیجے جا رہے ہیں لوگ، اور پھر سینکڑوں لوگوں کو لوگ بھیج دیتے ہیں. اس طرح ایک اور بھی ای میل کافی عرصے سے چلی ہوئی ہے، میرے خیال میں شاید 4-5 سالوں سے چلی ہوئی ہے، جس کے اندر پیر کا نشان ہے رسول اللہ کا اور بال ہے اور ایک باکس ہے گولڈن باکس جس کے اندر کہتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اور اس طرح کی ای میلز بھیجتے رہتے ہیں اور لوگ انہی کو سوچ کے سمجھتے ہیں کہ بڑی برکت ہو رہی ہے، بڑی نیکیاں ہو رہی ہیں، اور اینڈ میں ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ اگر بھیجیں گے تو پھر میریکل ہوگا اور آپ کا کام ہو جائے گا اور آپ کو ثواب ملے گا. اور ایک فارورڈ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے، آپ کو اتنی بھی پرائیورٹی نہیں ہے آپ کی اس اسلام کے لیے یا اچھی بات کے لیے. اور اتنا گلٹی فیل کراتے کہ لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں اس چیز کو اور پڑھے بغیر سمجھے بغیر اس کو صرف بھیج دیتے ہیں آگے جسٹ بیکاز اتنا وہ گلٹی فیل کرایا ہوتا ہے. اور مجھے اس ای میل کے بعد سمجھ آئی کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کیا چیز آگے بھیج رہے ہیں. جس لڑکی نے مجھے بھیجی تھی ای میل اس کو میں اتنے عرصے سے جانتی ہوں، اینڈ شی از ناٹ لائک اینی ادر کامن گرل، شی ہیز شی از اے ویری وائز گرل، اینڈ آئی واز امیزڈ ایٹ ہاؤ شی ہیڈ سینٹ دیٹ ای میل ٹو می اینڈ ٹو سو مینی ادر پیپل. تو بغیر سمجھے بغیر دیکھے صرف ایک وہ جوش میں آ کر سب کو فارورڈ کر دی، سب کو بھیج دیا اور سب کے ای میل باکسز بھی بھر دیے. اور یہ ایک اور جو بھیجتے رہتے ہیں کہ بڑی سی سیڈ سٹوری ہوگی کہ یہ بچہ اس کو یہ بیماری ہو گئی اور اس کے پیرنٹس جو ہے افورڈ نہیں کر سکتے اس کے کیور کے لیے، اور اس کمپنی نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ایک بندے کو فارورڈ کریں گے تو 5 سینٹس وہ لوگ دیں گے. تو اس طرح آپ جس کو بھی بھیج سکیں 5 سینٹس کر کے اتنے پیسے ہو جائیں گے، اس بچے کی جان بچ جائے گی. اور اسی طرح ایک مرتبہ یہ بھی تھی کہ بل گیٹس جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر فارورڈ کریں گے یہ اتنی مرتبہ ای میل تو یہ جو ہے پروگرام MSN یا ہاٹ میل کا بالکل فری ہو جائے گا. یہ ایک اور چیز ہے کہ MSN ہاٹ میل بند ہونے لگا ہے، اور بل گیٹس نے کہا اگر آپ سب لوگ اتنے لوگوں کو بھیج دیں گے تو پھر چلتا رہے گا، بند نہیں ہوگا، اٹ ول بی فری آف چارج. تو اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے کر فارورڈ کرواتے رہتے ہیں اور پیپل ہیو نو پروف وٹس ایور، صرف کسی نے کہا ہے تو آگے بھیج دی.
اور اس طرح سے کچھ ریسنٹلی اور بھی میلز ملی تھیں، جیسے افریقہ میں پتہ نہیں کہاں سے کسی کمپنی کی ایک عورت ہے، اس نے کہا ہے کہ I have $500,000 and I have no inheritors and if you can do this for me I would like to have your contact, please reply and I will send you all the money and then I want and that thing to be funded and I want you to take responsibility of all my money. اس طرح کی ای میلز بھیج کے لوگوں کو، اینڈ the thing is کہ یہ ایک ای میل جو ہے آپ کو 10 مرتبہ ملے گی کبھی کبھی، اگین اینڈ اگین، اور اتنے thousands of addresses ہوتے ہیں، اور اٹس امیزنگ. جی بالکل، یعنی کہ آخر میں یہ بھی دیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو یو ول بی کرسڈ، اور طرح طرح کی دھمکیاں بھی دی ہوتی ہیں. اس میں کسی بھی قسم کے جھوٹ کی نشر و اشاعت جو ہے اور کسی بھی بے بنیاد اور غلط قسم کی بات کو پھیلانا جو ہے وہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. السلام علیکم. اور ڈر اس لیے لگتا ہے کیونکہ کئی دفعہ ان باتوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، یا یو گو آن اے ویب سائٹ urbanlegends.com or something and you figure it out. But I have people who send me du'as and hadith with no dalil. And when you email them back, they say, well, we don't know, but it might be true, so we're sending it to you. تو میں سوچتی ہوں ایک پتہ نہیں کسی نے نماز بھیج دی کہ خاص یہ نماز پڑھو اور یہ کرو شادی کے لیے. تو میں نے کہا کہ اس کی دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دلیل کا پتہ نہیں، لیکن لوگ اس کو پڑھ کے ان کو سکون آتا ہے تو اس لیے بھیج دیا آگے. جی ہاں، نیو قرآن. اور کویت کو بیچ میں بدنام کیا ہوا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ کویت کا محکمہ اوقاف جو ہے وہ بہت الرٹ ہے، اور وہاں تو قرآن تو ایسا کیا کوئی ایسی کتاب بھی سرکولیٹ نہیں ہونے دیتے، وہاں تو اتنا سینسر ہے ہر چیز کے اوپر. اور جب پہلی دفعہ وہ میل مجھے ملی تو میں نے اسی وقت کسی جاننے والے کو جو کویت میں ان کے تھے رشتے دار بھیجا کہ پلیز اس سب کو چیک کروائیں کہ اس کی کیا حقیقت. اور اس نے بھی اس قدر وقت ضائع کیا ہوا کہ میل باکس کھولو تو کہیں نہ، اور اچھے خاصے سمجھدار لوگوں سے ایسی میلز وصول ہو رہی ہوتی ہیں. استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اسی طرح لوگوں کے بارے میں مختلف طرح کے اسکینڈلز مشہور کرنا اور جھوٹی خبریں صرف دل بہلانے کے لیے، پھر اگر کوئی اس پہ بات کرے تو کہتے ہیں ہم تو صرف مذاق ہی کر رہے تھے. ولولا اذ سمعتموه قلتم، اور کیوں نہیں جب سنا تھا تم نے اس کو تو کہا تم نے، ما یکون لنا، نہیں ہے جائز ہمارے لیے، ان نتکلم بہذا، کہ ہم یہ بات بھی کریں، ہمیں تو یہ بات منہ سے نکالنا بھی زیب نہیں دیتا. ایسی باتیں صاحب ایمان لوگوں کی زبان پر ہوں تو یہ ان کی شان کے بھی خلاف ہے کہ کسی پر کوئی جھوٹی بات کہی جا رہی ہو اور انسان اس کو بغیر سوچے سمجھے لے لے اور پھر آگے پھیلانے لگے. سبحانک، پاک ہے تو، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اب آپ دیکھیے کہ دوسری دفعہ تردید آ رہی ہے کہ تمہیں اس موقع پر خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ کیا کہنا چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں، آپ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا، آگے پہنچانا یا ڈسکس کرنا، یہ تو ہمیں زیب ہی نہیں دیتا، ہماری تو شان ہی کے خلاف ہے. کیونکہ ہر انسان کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنی گفتگو سے. ہر شخص کے پسندیدہ جو ٹاپکس ہوتے ہیں، ہر شخص کیا گفتگو کرتا ہے، وہی جو اس کے پسندیدہ یا دلچسپ موضوعات ہوتے ہیں، اور ہر شخص کے جو انٹرسٹس ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خبیث باتیں خبیث لوگوں کو ہی اچھی لگتی ہیں، انہی کو زیب دیتی ہیں. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. تو انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسی ہی باتیں بھی کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کی گفتگو بھی ویسی ہوتی. جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کی گفتگو فرق ہوتی. جو نڈر ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی تقوی نہیں ہوتا، ان کی گفتگو اور طرح کی ہوتی ہے. تو ہر شخص جیسا اندر سے ہوتا ہے ویسا ہی وہ باہر سے اپنی باتوں اور اپنے کلام میں ہوتا ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کیونکہ یہ باتیں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والی. اب دیکھیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی.
جب کوئی کسی کے محبوب ہستی کے بارے میں غلط بات کرے تو وہ اس ہستی کے لیے تو تکلیف دہ ہے ہی، اس کے پیاروں کے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے. تو یہ دراصل حضرت عائشہ ہی کو تکلیف دینا نہ تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ دینا تھا. یہ صرف حضرت عائشہ کی رسوائی نہیں تھی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی زیادتی ہو رہی تھی. اور نہ صرف یہ کہ آپ کے، بلکہ بات اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کو چنا اور ان کے لیے ایسی بیوی چنی. سورۃ الاحزاب 57 میں آتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے. ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تم پھر آؤ اس جیسی کسی بات کی طرف کبھی بھی. یعنی سخت وارننگ ہے، کبھی آئندہ اس قسم کی کوئی بات نہ کرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یعنی ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اس قسم کی فحش، ولگر، ناحق، غیر حقیقی، جھوٹی بات سے پرہیز کیا جائے. اگرچہ یہ حکم صحابہ کرام کے بارے میں یعنی براہ راست ان سے کہا گیا، لیکن ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے بارے میں کوئی اس قسم کی بات کریں، یا پھر عام روزمرہ زندگی میں جھوٹی باتوں کو ہوا دیں یا دوسروں پر غلط قسم کے الزامات لگائیں. اور اگر کوئی شخص ایسی کسی بات میں مبتلا ہو بھی تو بھی اس قسم کے سکینڈلز کی باتیں اور لوگوں کی ذاتی زندگی سے متعلق باتیں اور ان کے اندر کی کھود کرید ایک ناپسندیدہ کام ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جو شخص بامقصد ہوتا ہے اس کے پاس ان باتوں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، اس کا ان چیزوں میں دل ہی نہیں لگتا. اور اب آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب سے آپ کے ذہن کو ایک بہترین غذا مل رہی ہے علم کی، ایمان کی، تو ان باتوں کو کرنا تو درکنار، اگر کوئی کر رہا ہو تو دل گھبرانے لگتا ہے، طبیعت پہ بوجھ پڑنے لگتا ہے، ایک تکلیف ہونے لگتی ہے، دل نہیں لگتا، خوشی نہیں ہوتی، دلچسپی نہیں ہوتی. تو یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو کہ اس جیسی کسی بات کی طرف کبھی بھی تم پھر پلٹو، کبھی پھر ایسا واقعہ ہو، کبھی کوئی ایسی صورت پھر پیش آئے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، کہ مومن کی شان کے خلاف ہے یہ سب. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو، احکامات کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. حکیم کا لفظ حاکم کے معنوں میں بھی آتا ہے اور محکم کے معنوں میں بھی. حاکم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حاکم کا معنی حکم دینے والا، حکومت کرنے والا، اور محکم کا معنی مضبوط کرنے والا بھی اور حکمت سے کام لینے والا. تو اللہ تعالی کی سب باتوں میں بہت حکمت ہے، وہ حاکم بھی ہے اور محکم بھی ہے. یعنی حکیم کا لفظ حکم سے بھی ہے اور حکمت سے بھی ہے. اللہ حکمت والا ہے کس چیز میں؟ یہاں پر آیا نا کہ اللہ تمہارے لیے آیات کو یعنی احکامات کو واضح کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالی حکمت والا ہے. تو اللہ تعالی کے کسی بھی حکم کی حکمت تین طرح سے ہوتی ہے، اس کی ایجاد میں، اس کی صورت میں اور اس کی غایت میں. اور میں نے اصل ٹرمز یوز کر دی ہیں اور وضاحت کرتی ہوں. کوئی بھی حکم یا کوئی بھی چیز، اور آپ کو معلوم ہے حکم بھی دو طرح کا ہوتا ہے، شرعی اور کونی. کونی کیا ہے؟ مثلا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، ہو جاتی. مثلا سورج کلمہ کن سے بنا، سورج نہ تھا پھر سورج بنا. تو یہ جو بننا تھا یہ کیا؟ ایجاد. ایجاد کس کو کہتے ہیں؟
ایجاد وجود سے، وجد یجد سے پانا، موجود ہونا، وجود میں آنا، نئی چیز کا وجود میں آنا. کیا اس میں کوئی حکمت ہے کہ اللہ نے سورج بنایا؟ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ صرف ایجاد میں نہیں، ہمارا کام نہ چلتا اگر سورج نہ ہوتا، زندگی نہ ہوتی. پھر اس کی صورت میں بھی، اس کی جتنی شیپ ہے یا جو رنگ ہے اس کا، اگر یہ پیلے رنگ کا ہوتا جیسے ہمارے بلب ہوتے ہیں عام طور پہ، روشنی تو اس سے بھی ہو جاتی ہے. ساری روشنی اگر ہر وقت پیلی روشنی ہوتی کیا ہوتا؟ ایک ڈپریشن سا ہوتا ہے نا. روشنی کے اندر کتنی ایک لائف ہے. انسان صبح جب سورج نکلتا ہے تو ایک دم چیئر اپ ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے. تو اس کی جو صورت ہے یا شکل ہے یا جو سائز ہے یا جو یہاں سے وہاں تک جو فاصلہ ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ اس کی حکمت ہے. پھر غایت کس کو کہتے ہیں؟ انجام، پرپز اور انجام، کہ اس کے جو مقاصد ہیں اور جو اس کا نتیجہ ہے سورج کے وجود کا، اس میں کوئی حکمت ہے؟ بہت زبردست حکمت ہے. ٹھیک ہے، تو حکم کونی میں بھی حکمت ہے اور حکم شرعی میں بھی حکمت ہے نا کہ نہیں ہے؟ اللہ نے جتنے بھی احکامات سورت نور میں دیے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب احکامات میں کیا ہے؟ حکمت ہے. یہ میں ایک دفعہ یہ بات یہاں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ سارے احکامات کھلے دل سے سنیں اور پڑھیں اور عمل کریں، کیونکہ اللہ کے ہر حکم میں، اب آپ خود ہی مان رہے ہیں، میں تو نہیں آپ سے کہہ رہی، خود ہی کہا ہے کہ ہاں حکمت ہے سورج کے بننے میں اور اس کے چمکنے میں اور اس کی روشنی میں اور اس کے پرپز میں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو حکم شرعی ہیں ان میں بھی حکمت ہے. یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم، وہ علم بھی اس کا ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور صرف علیم نہیں بلکہ حکیم بھی ہے. اس کے ہر حکم میں حکمت بھی ہے. اور کوئی بھی حکم جو ہمیں وہ دیتا ہے، مثلا کہتا ہے نظریں جھکاؤ، یا یہ کہ وہ کوڑے لگانے کی جو بات ہے، تو ان سب کے حکم دینے میں بھی حکمت ہے. وہ نہ چاہتا تو نہ دیتا. مثلا لیان کا حکم اس نے دیا اور اس کے آخر میں کیا فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں اس بڑی مشکل سے بچا لیا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ حکم نازل نہ ہوتا تو تم یہ فیصلہ نہ کر پاتے. آپ خود سوچیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم نہ دیتا اور شوہر اور بیوی میں ایسا جھگڑا ہو جائے تو کیا کرتے؟ وہ کتنا فساد اس سے ہو سکتا تھا. ہو سکتا ہے شوہر بیوی کو مار ڈالے، ہو سکتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ کچھ اور زیادتی کرے. تو اس میں بڑی حکمت ہے. پھر اس کی جو شکل ہے، مثلا 80 کوڑے، یہ شکل ہے نا، صورت ہے. 100 کوڑے، تعزیر، کسی چیز میں کوڑے نہیں بتائے یا حد نہیں لگائی بلکہ تعزیر بتائی، اس میں حکمت ہے. اور پھر اس کا جو پرپز ہے یا غایت ہے یا اس کا جو انجام ہے، اس میں بھی حکمت ہے کہ اس حکم پر عمل کرو تو جو نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا وہ بھی بڑا مفید ہوگا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان یہ کہ تشیع پھیلے، شاع یشیع سے، اشاعت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، پھیلنا، الفاحشۃ بے حیائی، فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں فاحشہ کو پھیلانا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے کہ ان کے لیے عذاب کیوں ہے اور کیسا ہے اور عذاب کس لیے رکھا گیا ہے. اب اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد اس پر مزید تبصرہ ہے کہ یہ واقعہ ایک طرح سے فحش کی اشاعت بھی تھا. فاحشہ سے مراد ہر وہ کام جو انسان کی شہوانی خواہش میں تحریک کا سبب بنتا ہے، جو انسان کی شہوانی خواہشات کو ابھارتا ہے، پرووک کرتا ہے. جو لوگ معاشرے کے اندر ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی شہوانی خواہشات ابھرے اور خاص طور پر اہل ایمان کے کردار اور اخلاق کو بگاڑنے چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس آیت یا اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں تو یہاں سب سے پہلے فاحشہ سے مراد افک ہے.
یہ جھوٹا الزام جو حضرت عائشہ پر لگا، اور وہ الزام کیا تھا؟ الزام زنا. اس قسم کے الزام لگانا اور اس طرح کے سکینڈلز کو مشہور کرنا اور ہوا دینا اور لوگوں میں پھیلانا، یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے. فاحشہ کے اگرچہ اور معنی بھی ہیں. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں جھوٹ اور زنا کی بات کے لیے لفظ استعمال ہوا. قرآن پاک میں زنا کے لیے انہ کان فاحشۃ کا لفظ آتا ہے کہ کوئی بھی ایسے کام، ایسی باتیں، ایسا لٹریچر، ایسی چیزیں پھیلانا کہ جس سے لوگوں کو اس بے حیائی کی طرف رغبت ہو یا وہ اس راستے کی طرف لے جانے والے ہوں، وہ اللہ کی نگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے. خواہ ایسی کہانیاں ہوں یا ناول ہوں یا شعر و شاعری ہو یا گانے ہوں یا پھر کوئی بھی چیز ہو کہ جو لوگوں کے شہوانی جذبات کو ابھارنے والی ہو. تو جو لوگ ان باتوں کو یا ان چیزوں کو ہوا دیں وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہے. اور فاحشہ کا لفظ جو ہے وہ کبیح گناہ کے لیے، جس کو انسان کی عقل اور شرع سب برا سمجھتی ہو، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن پاک میں عمل قوم لوط کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی زنا کے علاوہ لواطت کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. کیسے؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. سورۃ الاعراف میں آتا ہے، اسی طرح سورۃ النمل میں بھی آتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ یہ فاحشہ اور تم اسے دیکھ بھی رہے ہو کہ یہ بے حیائی کا کام ہے. العنکبوت 28 میں آتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور شیطان کا کام کیا ہے کہ وہ مومنوں کے درمیان فحشاء کو عام کرے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. ایک اور جگہ آتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. ایک اور جگہ پر آتا ہے فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. تو فحشاء کو یا فحاشی کو یا فحش کو یا فاحشہ کو اللہ تعالی نے مومنوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. سورۃ الاعراف آیت 33 میں آتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ کھلے عام ہو خواہ وہ چھپ چھپا کے کی جائے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. سورۃ الانعام آیت 151. تو گویا فواحش کا اطلاق ان تمام چیزوں پر ہوتا ہے جن کے برائی ہونے میں کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں. دین مذہب کو ایک طرف بھی رکھے تو انسان کی عقل بھی بتاتی ہے کہ یہ کام قبیح ہے، قابل شرم ہے، برا ہے. اور کس طرح پہچانا جائے گا کہ وہ انسان کے خاص طور پر شہوانی اور حیوانی جذبات کو ابھارنے والا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ قرآن پاک میں فاحشہ کا لفظ کس کس چیز کے لیے آتا ہے؟ زنا، عمل قوم لوط، اسی طرح برہنہ ہونا، جھوٹی تہمت، اور باپ کی بیوی سے یعنی منکوحہ سے نکاح کرنے کو بھی فحشاء سے تعبیر کیا گیا. سورۃ النساء میں نہیں پڑھا آپ نے کہ ان سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہو. باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے علاوہ کوئی اور عورت جس سے باپ نے شادی کی ہو. اور اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ اگر اہل ایمان سے کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی منہ سے نکل جائے گالی کی شکل میں یا کسی بات کی شکل میں یا کوئی بھول کے ایسی بات کر بیٹھے تو وہ فوراً ریئلائز کر لیتے ہیں اور ایسی باتوں میں ان کو دلچسپی نہیں ہوتی، فوراً اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں کہ ہمیں یہ زیب ہی نہیں دیتا، ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم ایسی باتیں کریں. حضرت یوسف علیہ السلام کی صفت میں آتا ہے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. تو اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو فحش کاموں سے بچا لیتا ہے، ان کو اچھا ماحول عطا کرتا ہے کہ جس میں وہ ایسی بے حیائیوں اور برائیوں سے بچ سکیں، کیونکہ ایسے کاموں کے لیے انسان کے اوپر ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے. ایسی گفتگو، باتیں، ایسے ٹیلی ویژن پروگرام،
ایسی مجلسیں، محفلیں، ایسے لوگ جو ان چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہوں، اگر انسان کسی بھی طرح ان چیزوں سے تعلق رکھتا ہے تو وہ خود بخود انسان کو ان چیزوں کی طرف کھینچ لیتی ہیں. اور اہل ایمان کی کیا صفت ہے؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ اہل ایمان فواحش سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَارَضُوا، ایسی لغو باتوں سے بھی وہ تو اعراض برتتے ہیں. کہاں یہ کہ بے حیائی کی باتیں کریں، بیٹھ کے قصہ گوئی کریں، یا ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، یا کوئی ایسا عمل فعلاً کریں، یا ایسی چیزیں دیکھیں یا سنیں. سورۃ النجم میں بھی آتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. اور اس کے لیے سب سے بڑی ایک چیز ہمیں دی گئی ہے دن میں 5 مرتبہ کرنے کے لیے نماز کی شکل میں، کہ وہ کیا کرتی ہے؟ انسان کو فواحش سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ ایک نماز کے بعد ایک کے بعد ایک، آپ کسی خراب کام میں لگے تو اتنے میں کیا ہو جائے گا؟ اذان. تو اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ لازماً چھوڑنا پڑے، بریک کرنی پڑے گی. جو ہی بریک کر کے آپ مسجد چلے گئے تو مسجد میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھا ساتھی دوست مل جائے، وہ آپ کو کہیں اور لے چلے، کوئی اور بات آپ سے کر دے، تو وہ جو آپ ایک غلط چیز میں انڈلج ہونے جا رہے تھے، کیا ہوا؟ اس سے بچت ہو گئی، چھوٹ ہو گئی. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے تو ایسی چیزیں کسی شعوری کوشش کے بغیر کیا ہوئی؟ چھٹ گیا، پتہ بھی نہیں چلا، کٹ ڈاؤن ہو گئی، نکل گئی، اور اب ان سے کوئی دلچسپی بھی نہیں. کیسے ہوا؟ یہ ریپلیس ہو گیا نا، ایک چیز کی جگہ دوسری چیز نے لے لی. تو نماز اور اللہ کا ذکر جو ہے اور اچھے کاموں میں مصروف ہونا، یہی طریقہ ہو سکتا ہے انسان کے برے کاموں سے بچنے اور جان چھڑانے کا. لیکن اس کے برعکس جو لوگ ایسی باتوں میں دلچسپی رکھیں اور نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اوروں میں بھی عام کرنے کے منصوبے بنائیں، ان کے لیے پھر دنیا اور آخرت دونوں میں پکڑ ہے. اور یہاں کے خاص کانٹیکسٹ میں جھوٹی باتیں پھیلانا اور دوسروں پہ جھوٹے الزامات کو ہوا دینا. تو بات یہ کہ بات کرنے کے ہمیشہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ انسان جو بات کرے سوچ سمجھ کے کرے، تول کے بولے اور سچی بات کرے، اور ایسی بات کرے جس کے لیے کوئی دلیل ہو اس کے پاس. اور دوسرا کیا؟ بے سوچے سمجھے جو سنے وہ کہہ دے، جو دل میں آئے وہ بول ڈالے. تو یہ بالکل 2 مختلف طرز عمل ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری گفتگو میں کون سا عنصر کتنا ہے. کیونکہ اصل تربیت اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کی گفتگو میں تبدیلی آتی ہے، جب انسان کی بات کرنے کا انداز اور طریقہ بدلتا ہے. اور اگر وہ نہیں بدلتا تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے نہیں بدلتا. جو کچھ اندر ہے نا وہ نکلتا ہے منہ کے راستے. آپ وہی بولیں گے جو آپ کے اندر ہے. آپ کا صبر کتنا ہے، آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے، آپ کا گمان دوسرے کے لیے کتنا اچھا ہے، آپ کیسے انسان ہیں، یہ سب کچھ پتا چلتا ہے آپ کی گفتگو سے. آپ کیا بولتے ہیں، اپنے بولے ہوئے کو خود جانچیں، اینالائز کریں. کیا بولتے ہیں، اپنی گفتگو کو خود اسکرین کریں. کیا بولتے ہیں کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، کسی کے ساتھ فون پر، کسی بات کے اوپر تبصرہ کرتے وقت، کیا بولتے ہیں آپ وہی کچھ ہیں جو آپ بولتے ہیں. Assalamu alaikum. The only reason I'm sharing this is because I think it might help other sisters my age. Otherwise, I wouldn't really share it. When I was in high school and when I was in university, or even younger, Ami always said to me that boys had to be kept here, physically, mentally, and emotionally, because otherwise you won't be able to protect yourself. And so I was very strict with myself, and what happened is, slowly, the rules took over, and I didn't have to work as hard. Because whether people called me a snob, or, said, well, you think you're so religious, or whatever, what happened was that no matter what they thought of me, they didn't dare step inside my circle. And ayah that's coming up in the surah today, that the pure ones are for the pure ones, I said, well, what other proof do I need? And then people said, well, you always quote the hadith about you have to tie your camel. So if you're just going to rely on Allah, then what are you going to do? And I said, I am not going to do anything.
But people stressed me out to the degree that I went to speak to someone of knowledge, and they said to me, all you have to do is protect your Islam and keep good company, and Allah will do the rest. And for all of the sisters who hesitate to be curt with brothers or with their lab partners or with their classmates, I have one piece of advice: do not be afraid. I have benefited so much from my mother's advice in this one matter, that whereas I would hear things about my own friends that were against their honor, no one dared say anything about me. And that was Allah subhanahu wa ta'ala's special mercy on me. I think that He helped me, because then those rules took over. So whenever I would falter, I would realize that people are watching me because of what I've said and done in the past, and it was a very, very big help. So, ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی غلط بات صرف غلط بات نہیں ہوتی، اس کے نتائج بھی ہوتے ہیں، اور وہ نتائج آخرت سے پہلے انسان کو دنیا میں بھی دیکھنے پڑتے ہیں. کسی نہ کسی شکل میں وہ نقصان دنیا میں بھی انسان دیکھ لیتا ہے. اور پھر فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بعض اوقات جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے نا، تم کہتے ہیں وائے، کیوں، کس لیے؟ سبھی تو ایسا کرتے ہیں. کس لیے بھی نہیں. حکمت سمجھ میں آئے تو بھی، اور حکمت نہیں بھی سمجھ میں آ رہی تو بھی، بس اتنا جان لو کہ اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. اور جب انسان یہ جان لیتا ہے اور یہ مان لیتا ہے کہ اللہ جانتا اور میں نہیں جانتا، تو مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر، تو کیا ہوتا؟ مشکل میں پڑ جاتے. وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی شفقت کرنے والا مہربان ہے. یعنی اللہ تعالی چاہے تو بندوں کو فوری طور پر پکڑ کے سزا دے دے، جیسا کہ سورۃ النحل میں آتا ہے نا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑنے لگ جائے تو زمین پہ ایک جاندار نہ چھوڑے. لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کو مہلت دیتا ہے اور اپنے فضل سے ڈھانپے رکھتا ہے. اور فضل کا کیا لفظی معنی ہوتا ہے؟ زائد، حق سے زائد. تو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے. رحمت جو ہوتی ہے بعض اوقات انسان ڈیزرو کرتا ہے اور بعض اوقات ڈیزرو نہیں بھی کرتا، وہ بھی حق سے زائد ہوتی. لیکن فضل تو پیورلی ایکسٹرا ہوتا ہے کہ جس مشکل میں تم پڑے تھے اس کے نتیجے تمہیں یہی نظر آ جاتے، لیکن یہ اللہ کا فضل تھا کہ اس نے تمہیں اس سے بچا لیا.